نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله عز وجل يا عباد الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثر من الصلاة علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه من سلم علي سلم الله عليه جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ کا درود اس پر اور جس نے مجھ پر سلام بھیجا اللہ کا سلام اس پر میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مومن کے درمیان ایک جو ہے حجاب ہوتا ہے. جی ہاں مشکل کشا فاتح خیبر میرے مولا علی امیر المومنین آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے. جب وہ نبی اور آل نبی پہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ حجاب اٹھا دیتا ہے, وہ حجاب اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی خاص نظر رحمت میں وہ آ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں شادی ہوتا ہے کہ اگر تم کسی سید کو دیکھو نا, آل رسول کو دیکھو, اگر اس کو دیکھ کر تم درود پاک پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت میں اضافہ فرمائے گا. تو سیدوں کا چہرہ اتنا پیارا ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر نامکمل درود پاک مت پڑھا کرو. آب کوثر میں لکھا مفتی امین صاحب فرماتے ہیں حدیث میں شاد ہوتا ہے مجھ پر نامکمل کٹا کٹایا درود مت بھیجا کرو. عرض کی گئی رسول اللہ یہ نامکمل درود کون سا ہے؟ فرمایا ایسا درود جو مجھ پر تو بھیجا جائے مگر میری وساطت سے میری آل پہ نہ بھیجا جائے, وہ نامکمل درود ہے. تو یعنی درود جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل کا تذکرہ نہ آئے, محبت کامل نہیں ہوتی جب تک آل کا تذکرہ نہ آئے. جی ہاں عشق و چاہت کا سمندر جب تک موزن نہیں ہوتا جب تک آل کا تذکرہ نہ آئے. تو جب تک درود نہ پڑھو آل نبی اور آل نبی پر تمہارا درود مکمل نہیں ہو سکتا. تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ تو جب تک چاہت آل رسول دل میں نہیں آئے گی تو کیا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ جیسے تمہارے عقائد کے اندر ہے نا بھائی, عقیدہ یہ فرض ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحدانیت توحید یہ فرض ہے, ایسے قرآن پر ایمان رکھنا کہ اس کے کسی لفظ میں کوئی غلطی نہیں ہے. گرامر کی اوقات ہی کیا ہے, گرامر بنتی ہی قرآن سے, قانون بنتا ہی قرآن سے. قرآن کو دیکھیں لفظ اصل میں جب اگر گرامر دیکھیں نا سجدہ یسجدو سے لیں تو لفظ بنتا ہے مسجد, لفظ مسجد نہیں بنتا مسجد یعنی سجدے کی جگہ. لیکن قرآن نے کہہ دیا مسجد تو اب دنیا میں ہر جگہ جو مسجد ہوگا وہ مسجد نہیں کہلائے گا کیونکہ مسجد کہلائے گا. قرآن نے لفظ مسجد میں اس کا استعمال کیا ہے. تو گرامر بنتی, گرامر کی اوقات کیا ہے؟ گرامر بنتی ہی قرآن سے بھائی, حدیث سے ہے. بتاؤ جو اللہ کا کلام ہو, جو اللہ کا کلام ہو وہ کسی صرف کا محتاج ہوگا, کسی نحو کا محتاج ہوگا؟ جو دل کا اندھا ہوگا
عقیدے کا اندھا ہوگا, آنکھوں کا اندھا ہوگا, اسے کچھ کمی نظر آئے گی. اسی طرح یاد رکھیں, خدا کی قسم کھا کے رہا ہوں, جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم نبی اور آل نبی کی محبت دل میں نہ پیدا کرو. یہ بھی فرض ہے, اور فرض عین ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا, جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, ایسی عقائد کے باب میں نبی سے محبت کرنا اور آل نبی سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. ایمان کا درود مکمل نہیں ہوتا جب تک آل نبی کا تذکرہ نہ ہو, تو ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, آج میں آیا ہوں جماعت درود و سلام, کیونکہ میں تو اکثر کہتا ہوں ہم تو درود والے ہیں, بارود والے نہیں. درود پڑھا کرو, درود سے ثواب ملتا ہے. ارے سلام ضرور بھیجا کرو, سلام سے تو جواب آتا ہے. آپ کا جواب نہیں آیا, سلام سے تو در مصطفیٰ سے جواب آتا ہے. آپ دیکھیں, کبھی پڑھ کر دیکھیں. اور خدا کی قسم زندگی کا تجربہ رہا شاہ صاحب, آپ کو ہاتھ لگا کر کے رہا ہوں, خدا کی قسم میں دیکھا ہے کون سا وہ غم ہے جو درود پاک سے دور نہیں ہوتا. ہجوم بلا سے نکلنا چاہتے ہو, طوفان مصائب سے نکلنا چاہتے ہو, گرداب ہلاکت سے نکلنا چاہتے ہو, مصیبتوں کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو, ارے جی ہاں مدینے جانا چاہتے ہو, یا مدینے والے کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو, مدینے جانا چاہتے ہو یا مدینے والے کا جلوہ, درود پاک پڑھتے رہو. خدا کی قسم ہر غم کا علاج درود و سلام میں ہے. تو جماعت درود و سلام وہی بنا سکتا ہے جو سید زادہ ہو, سیدوں کا گھرانہ سلامت رہے. آپ نے کلام سنا ہے میرا, قادری آستانہ سلامت رہے, شاہ صاحب میں نے لکھا ہے. اور الحمدللہ جب بھی آپ غوث پاک کے مزار پہ آئیں گے نا, کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا یہ کلام, قادری آستانہ سلامت رہے, قادری آستانہ سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے, عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے. اور کیوں نہ کہوں بھائی, یہ تو آستانے پر آیا ہوں نا, اس آستانے پر آیا ہوں جو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, جن کے پاس بیٹھ جائے تو خوشبو آتی ہے, جن کا چہرہ دیکھے تو چمک آتی ہے, جن کا چہرہ روشن ہو تو ان کا دل کیسا روشن ہوگا. حدیث میں آتا ہے جن کے چہرے تم روشن دیکھو نا, اپنی حاجات ان سے طلب کیا کرو. جن کے چہرے تم روشن دیکھو نا, تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب کا روشن چہرہ کیسا ہے. اپنے شاہ صاحب کے قربان جاؤں, کراچی کو بغداد بنا رکھا ہے, کراچی کو بغداد بنا دیا ہے, ایسا ماحول بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں سادات پہ کچھ باتیں کروں, اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی آمد تشریف آوری پر چند باتیں اپنے وقت میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. مجھے شاہ صاحب نے 45 منٹ دیے ہیں, انشاءاللہ اسی منٹ میں اپنے وقت میں مکمل کروں گا. میری جبیں پہ محمد کا نام لکھ دینا, میری جبیں پہ محمد کا نام لکھ دینا, میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا. درود و سلام والوں کے پاس آیا ہوں, میری کفن پہ درود و سلام لکھ دینا, میری جبیں پہ محمد کا نام لکھ دینا, میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, اور ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں, جس کی کشتی ہو آل محمد کی نگہبانی میں, جس کی کشتی ہو آل محمد کی نگہبانی میں. سرکار کی ثنا نہ کروں میں تو کیا کروں, سرکار کی ثنا نہ کروں میں تو کیا کروں, لب رحمت آشنا نہ کروں میں تو کیا کروں, توصیف مصطفیٰ نہ کروں میں تو کیا کروں, اوصاف مصطفیٰ نہ کروں میں تو کیا کروں, تقلید کبریا نہ کروں میں تو کیا کروں, توصیف مصطفیٰ نہ کروں میں تو کیا کروں, اس فرض کو ادا نہ کروں, اس فرض کو ادا نہ کروں میں تو کیا کروں. رحمت ہے مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی, تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی, تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی. دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی, میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی, میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی. اور در در کی غلامی سے ہم ہاتھ اٹھا بیٹھے, در در کی غلامی سے ہم ہاتھ اٹھا بیٹھے, جس دن سے محمد کی دہلیز پہ آ بیٹھے.
اب کسی کی غلامی نہیں چاہیے، اب کسی کی غلامی کی در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی. ارے وہ کہاں منہ دیکھ سکتا ہے کسی حاتم طائی کا جو در مصطفیٰ کا منگتا بن کر آ جائے؟ ارے کوئی امیر ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، ہم تو در مصطفیٰ کے فقیر بن کر آئے ہیں. در در کی غلامی سے ہم ہاتھ اٹھا بیٹھے جس دن سے محمد کی دہلیز پہ آ بیٹھے، جس دن سے محمد کی دہلیز پہ آئے بیٹھے. ایسا درود و سلام پڑھیں اور زندگی پر جو تعداد مرشد نے دی نا، آپ کو مرشد پاک نے دی ہے، جو بھی تعداد دی ہے، یہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں اگلے مہینے جب آؤں 2-3 مہینے بعد، جب بھی آپ مجھے خود بتائیں گے کہ جب سے مستقل پڑھنا شروع کیا ہے نا، سارے کام بننا شروع ہو گئے ہیں، سارے کام بننا شروع ہو گئے. کون سا وہ کام ہے درود پاک سے حل نہیں ہوتا؟ آئیے، یہ تو انبیاء کا بھی وظیفہ ہے، یہ تو اولیاء کا طریقہ ہے، یہ صوفیاء کا وظیفہ ہے. تو جب انبیاء پڑھتے رہے حضور کی ذات پہ درود و سلام، تو ہم نہیں پڑھیں گے؟ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اول مشی و اوسط مشی و آخر مشی صلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. بھائی تقریباً مختصر لمحات کے لیے آیا ہوں، لیکن چاہوں گا بھرپور توجہ کے ساتھ، کیونکہ آج یہ آستانہ میں نے یہ گھر دیکھا ہے نا، اور اتنا پیارا ذکر ہوا، خدا کی قسم دل کی حالت بتا رہا ہوں، جب میں ذکر کر رہا تھا لگ رہا تھا دل کا زنگ دور ہو رہا ہے، کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایک عشق پیدا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے ظاہر باطن کی ایسی اصلاح ہونی چاہیے. آج یہاں سے درس لے کر جائیں، دیکھیں مرشدوں کا درس یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ پاک ہونی چاہیے، تمہاری غذا پاک ہونی چاہیے، اور تمہاری تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. آستانے پہ آتے ہو نا، صرف زبانی جمع خرچ کے قائل نہ بنے. تمہاری نگاہ پاک ہونی چاہیے، تمہاری غذا پاک ہونی چاہیے، تمہاری تنہائیاں پاک ہونی چاہیے، اور استحضار نیت، ایسا اخلاص نیت ہونی چاہیے کہ جی ہاں کچھ بھی ہو جائے کہ آپ کی نیت میں فرق نہ آئے. آپ نے دیکھا ہو قرآن کہتا ہے نا، دودھ جب نکلتا ہے جانور کے تھنوں سے تو ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون، بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دودھ نکالا ہے، خالص دودھ نکالا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تو ایک طرف کیا ہے گوبر نجاست، اور ایک طرف خون، دونوں نجس چیزیں ہیں، ان میں سے اللہ نے پاکیزہ دودھ نکال دیا ہے. تو جب تمہارے عمل کا دودھ ہونا تو ایسے ہی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہاں ریاکاری آئے گی، دکھاوا آئے گا، اور یہاں تکبر آئے گا، خود پسندی. یہ دونوں سے بچ کر تمہیں اعمال کا دودھ نکالنا ہے، خلوص دلی کے ساتھ، اخلاص قلبی کے ساتھ، خالص نیتوں کے ساتھ، سچے اور کھرے سودوں کے ساتھ. ارے وہ مالک تمہارا بنانے والا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے بنے سنورے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں چھپی نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ تمہارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے. تو اس لیے پیدا کریں، خالص نیت ضروری ہے. کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنا ہی بڑا عمل ہو. آج جب سے سوشل میڈیا ہے نا، آج ہم تباہ و برباد تو ہو گئے. جس کو دیکھو کہ پتہ نہیں کیا جناب، یہ سیلفی نے ہمیں ایسا تباہ کیا، یہ نشہ ہے. آج ہم تباہ و برباد ہوتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں جو ضرورت کے کام ہے، دینی کام، وہ تو کرنا بھی پڑیں گے. ایک جماعت کا پیغام ہے، تاکہ یہ پیغام انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے یہ پوری دنیا میں پہنچے گا. انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے. لوگ پیاسے ہیں، انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا. اور الحمدللہ اسی برکت ہم دیکھا ہوگا، اس کے کام بھی ہے. تو اچھے اچھے ہمیں کام بھی کرنے ہیں، کریں گے سب انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی نماز قضا، آواز بھی قضا مت کرو یار، آواز سے بولو. کوئی نماز قضا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا میرا بیٹھ گیا ہے نا. ہمیں تو عادت ہے بڑے مائکوں کی اور زیادہ نا، تو آواز کم آ رہی ہے، اس لیے بلند آواز سے کہیں کہ انشاءاللہ کوئی نماز قضا، کوئی نماز قضا، کوئی نماز قضا. اس آستانے پہ جب بھی آؤ نا، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یار بیمار بن کے مت آؤ. جس کو دیکھو بیماری کا کوئی تعویذ لے رہا ہے، یا کوئی رزق میں برکت کے لیے تعویذ دے دو، رزق میں برکت کی تعویذ دے دو. یہ جو تسبیح ملائکہ پڑھ رہے تھے نا، یہ فجر کے بعد 100 بار پڑھ کے دیکھ لینا انشاءاللہ. فجر کے بعد 100 بار پڑھ کے دیکھ لینا. ایک صحابی نے پڑھا یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی کسی روایت میں ہوگا جو مرشد پڑھ رہے تھے آپ کے. تو اس لیے کیا ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. صحابی نے 100 مرتبہ پڑھا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا اللہ نے ان کو مالدار کر دیا. سورہ واقعہ پڑھ کے آنا. سورہ واقعہ جو رات کو روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگدستی کو مٹا دیتا ہے، فقر و فاقہ مٹا دیتا ہے. جی ہاں، غربتیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشحالیاں آ جاتی ہیں، رزق میں فراخی آ جاتی ہے. ارے یہ تو خود بخود مل جائیں گے انشاءاللہ. مگر آستانوں پر جب آؤ نا، تو اپنا ایک دعا کیا کرو، یا اللہ ایمان پر موت دینا، ایمان کی سلامتی عطا کر دینا. خوف خدا، خوف خدا دل میں رہنا چاہیے. اور دیکھو عجب کمال مرشد، عجب کمال سید صاحب،
کہ جس کا خوف ہوتا ہے انسان بھاگتا ہے. جس کا خوف ہوتا ہے, آواز سے تو بولو, بھاگتا ہے. جس کا ڈر ہوتا ہے اس سے ڈر کے بھاگتا ہے, خوف ہوتا ہے خوف سے بھاگتا ہے. مگر تنہا اللہ کا خوف ایسا ہے, جتنا خوف آتا چلے جاتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا چلے جاتا ہے, اتنا رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ معرفت کی باتیں اسی آستانے سے ملیں گی, کیونکہ آستانے پر آیا ہوں. جی ہاں, گلشن فاطمہ کے ایک مہکتے ہوئے پھول کے پاس آیا ہوں. جی ہاں, یہ جو زہرا کا آستانہ ہے, جماعت درود السلام کا یہ آستانہ, یہ سیدہ پاک کی برکتیں ہیں, خاتون جنت کی برکتیں ہیں. یہ جو زہرا کا آستانہ ہے, تمام پیروں کا پیر خانہ ہے. یہ جو زہرا کا آستانہ ہے, تمام پیروں کا پیر خانہ ہے. عشق حیدر جو ہم پہ طاری ہے, شازے بھائی, عشق حیدر جو ہم پہ طاری ہے, یہ خماری بھی کیا خماری ہے. عشق حیدر جو ہم پہ طاری ہے, یہ خماری بھی کیا خماری ہے. میرے بابا علی کے نوکر ہیں, میری ماں سیدہ پہ واری ہے. میرے بابا علی کے نوکر ہیں, میری ماں سیدہ پہ واری ہے. جی ہاں, ہم تو سیدوں کے غلام ہیں, زہرا باغ کے غلام ہیں. اس غلامی نے بڑا نواز دیا ہے, اس غلامی نے بڑا نوازا ہے. اور کیوں نہ ہو, علی علی نہ کرے تو سکون ہی نہیں ملتا. علی علی نہ کرے, علی علی نہ کرے, خدا کی قسم دل کی بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے, آپ نے سنا ہوگا, نثار علی اجاگر. علی پہ نثار ہوا, اللہ نے اجاگر کر دیا. نثار علی شاہ صاحب, اویس راج جیلانی صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ غوث پاک کی اولاد ہیں, شہزادہ غوث الورا ہیں. میرا نام میرے والد صاحب نے نثار علی رکھا ہے. علی پہ نثار ہوا, اللہ نے اجاگر کر دیا ہے. تو میں نے جب سے یہ حدیث یاد کر لی, من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا, آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا. من کنتو مولا زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا. من کنتو مولا, من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے, علی مع القرآن, القرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. علی مع الحق, الحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. مجھے کہنے دیجئے, علی تو مولا کے ساتھ ہے, مولا علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. علی صاحب قرآن کے ساتھ ہے, صاحب قرآن علی کے ساتھ ہے. علی ہر مومن کے ساتھ ہے, ہر مومن علی کے ساتھ ہے. علی تو ہر مومن کے ساتھ ہے. جو مومن ہوگا اس کے دل میں علی کا پیار ہوگا. منافق کے دل میں پیار نہیں آ سکتا. منافق کے دل میں, آواز سے تو بولو, منافق کے دل میں. آپ دیکھیں کہ اچھی جگہ کھانا کھانے میں جائیں نا, جیسے دل چاہ رہا ہے یار چلیں آج ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں مزہ آئے گا کباب جی پہ, تو دل ہوگا یار میرا وہ دوست آ جائے تو کتنا مزہ ہے, یا اس کو فون کر کے بلاؤ یار اگر آج شاہ صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ مزہ آ جائے, ہے نا. مزہ ہوتا ہے نا. ایک بھنا ہوا پرندہ مشکات کے حدیث مبارکہ میرے آقا کے پاس آئے, بھنا ہوا پرندہ, اور دعا کی, یا اللہ اسے بھیج دے تو جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے. دعا کی, نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلی سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اب دعا کی نبی نے ہاتھ پھیرے ہیں تو دیکھا سامنے سے مولا علی مشکل کشا آ رہے ہیں. یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر, آپ کو سوار بھی کیا, چھوڑنے بھی آئے میرے آقا. اب علی جا رہے ہیں, میرے آقا دیکھ رہے ہیں, علی جا رہے ہیں, آقا دیکھ رہے ہیں. یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے, اور دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے جب تک موت نہ آئے, جب تک میرا علی واپس نہ آ جائے, جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں, جب تک مجھے موت نہ آئے. حضور دعا کرتے ہیں. تو علی سے کتنا پیار ہوگا یار. تم علی کو چھوڑ کر تمہارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ تم مومن بن سکتے ہو؟ علی اور آل علی کو چھوڑ دو یار, نبی اور آل نبی کو چھوڑ کر. بس یاد رکھنا, صحابہ تو سارے ہمارے ہیں, ہماری زندگی بھر کا نعرہ ہے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. یہ وہ نعرے لگانے والے, خلفائے راشدین سے پیار کرنے والے, جو علی علی کہنا نہیں چھوڑ سکتے. علی علی کہنا نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ علی کا تو نام علی ہے. علی کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ علو سے نکلا ہے, بلندی. کیا معنی ہے؟ اگر بلندی علی کے قدموں میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ علو سے نکلا ہے. علی کے معنی ہی بلندی کے ہیں. تو علی کا تو نام علی ہے,
تم کہاں علی کو پس کرنے پہ لگے ہو, کہاں جھکانے پہ لگے ہو؟ اسے تو ان کا خدا کے سوا کوئی جھکا نہیں سکتا. علی تو علی ہے, علی کا نام علی ہے, علی کا کام علی ہے, علی کا نام علی ہے, علی کا کام علی ہے, علی کا پیغام علی ہے, علی کا انعام علی ہے, علی کا قیام علی ہے, علی کا سلام علی ہے, علی کی ذات علی ہے, علی کی بات علی ہے, علی کی شان علی ہے, علی کی پہچان علی ہے, علی کا کردار علی ہے, علی کی تلوار علی ہے, علی کا حسن علی ہے, علی کا حسین علی ہے. علی کا حسن علی ہے, علی کا, آواز سے تو بولو, ایک ایک آواز آنی چاہیے, علی کا, آواز سے بولو, علی کا. اس کارواں میں سارے کے سارے حسین ہیں, ہے نا. اس لیے کہتے ہیں عشق حیدر جو ہم پہ طاری ہے. یہ خماری بھی کیا خماری ہے, میرے بابا علی کے نوکر ہیں, میری ماں سیدہ پہ واری ہے, میری ماں, آواز سے بول دے, میری ماں سیدہ پہ واری ہے. اٹھائی گا, اٹھائی. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چوم لیں اس کو, بسم اللہ بھی لکھی ہوئی. بھائی سب کی توجہ چاہیے, مجھے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ مکمل کرنا ہے, سب کی توجہ چاہیے. تو پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ حال پہ تھوڑی دو چار باتیں کر کے انشاءاللہ آخر میں ایک پیغام دے کر چلا جاؤں گا. بات کیا کر رہا تھا, نبی سے پیار کرنا ہے اور آل نبی سے محبت کرنی ہے, اور یہ علی کے در سے مل سکتا ہے, اور علی والوں سے مل سکتا ہے, علی والوں سے مل سکتا ہے, علی کی اولاد سے مل سکتا ہے. سچا پیار وہی ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو. کیونکہ ہاں تھام لو رسول کے دامن کو تھام لو, ہاں تھام لو رسول کے دامن کو تھام لو. مجھے تو پوری کائنات رسول اللہ کے قدموں میں کھڑی نظر آتی ہے. صدیق اکبر اپنا قبیلہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, فاروق اعظم اپنی جوانی, اپنی سرداری, اپنی پہلوانی چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, عثمان غنی اپنے خزانے اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے پر, مولا علی بنو قریظ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, ابو ذر ذر کے انبال اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے پر, سلمان فارسی فارس چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, صہیب رومی روم چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, ارے بلال حبشی حبشہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر, سارے انبیاء جنت کے دروازے پر اور جنت کنیز بن کر رسول اللہ کے دروازے پر. بھئی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, جو ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے, وہ تو زندگی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے نا. ارے غرق ہو جائیں گے. جی ہاں, جو در والوں کو الگ کرے, گھر والوں کو الگ کرے, وہ کہیں کہیں نہیں رہیں گے, کیونکہ دونوں کو چمکایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے چمکایا ہے. میں نہیں مان سکتا بھائی, میں نہیں جان سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے صحابہ کو چمکایا ہو, اہل بیت کو چھوڑ دیا ہو, اہل بیت کو چمکایا ہو یا صحابہ کو چھوڑ دیا ہو. رب کعبہ کی قسم, یہ جو ساری چمک ہے آمنہ کے چاند کی چمک ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. تو صحابہ ستاروں کی مانند ہے, اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں, جو ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے, وہ تو زندگی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے نا. اس لیے زندگی بھر کا نعرہ ہونا چاہیے, صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے, صحابہ بھی ہمارے. یہ خوشبودار سید ہیں جن کا نسب بھی اعلیٰ, جن کا نصیب بھی اعلیٰ. نصیب اعلیٰ نہیں ہے تو سید ہے نا. کیسا نسب ہے اور کیسا نصیب ہے نا. ان کا حسب بھی اعلیٰ, ان کا نسب بھی اعلیٰ, ان کا نصیب بھی اعلیٰ اور ان کا آستانہ بھی اعلیٰ. بھائی سنیے گا, سادہ سے محبت کیا ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسن حسین کی زبان کو حضور اس طرح چوسا کرتے تھے کہ جس طرح اچھی کھجوریں کھانے والا اچھی اچھی کھجوروں کو چوستا ہے. دہان مصطفیٰ ہے. جب میرے آقا دہن کا آب دہان مصطفیٰ جب باہر نکالتے ہیں کلی مبارک کا پانی, تو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں سے ملتے ہیں, چہرے پہ لگاتے ہیں, سینے پہ ملتے ہیں. وضو کا پانی نیچے گر نہیں دیتے, ہاتھوں پہ ملتے ہیں, چہرے پہ لگاتے ہیں, سینے میں ملتے ہیں. جس کو نہیں ملتا نا ان کے ہاتھوں سے یوں مس کر کے کچھ نہ کچھ لگا لیتا ہے. اور وہ دہان مصطفیٰ, وہ حسن کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں, حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں. تو بتاؤ کیا ہوگا کہ دہان مصطفیٰ, ارے لوگ کہتے ہیں دہان مصطفیٰ دہان حسن سے لگا ہے, دہان حسین سے لگا ہے. میں کہتا ہوں جب خون رسول کا ہے تو رسول اللہ حکمت اور علم کیا کیا نواز رہے ہوں گے, کیا کیا نواز رہے ہوں گے نا. لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے, صحابہ نے یہ دیکھا کہ بس زبان سے پلا رہے, لیکن حضور کی زبان ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں,
ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ارے مصطفیٰ کی زبان ہے, زبان مصطفیٰ ہے, زبان قدرت ہے. ارے جی ہاں, اللہ نے اس زبان کو طاقت دی ہے, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو کیا بات ہوگی دہان مصطفیٰ کی, ہے نا. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. یہ میرے امام لکھتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ امام نے کیا لکھا ہے, میں نے کہا اہل بیت کا تو ایک مصرے جیسا کوئی مصرع لا کے دکھا دو جو فکر رضا ہے, قلم رضا سے جو نکلا ہے, اور جو سیدوں سے آپ نے پیار کیا ہے. ایک پتہ ہے آپ کو, میرے اعلیٰ حضرت کی بات بتا رہا ہوں, گھر میں آپ نے ایک بچے کو رکھا جو 10-12 سال کا تھا, گھر کے کام کاج کے لیے, کہ ایک باہر کا یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, یہ کام, اس کو رکھ لیا. اس کی سیلری جو ہے تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی, کہا فلاں تاریخ سے آ جاؤ. اب فلاں تاریخ سے بچہ بھی آ گیا. اب بات چلتے 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 بات نکلی کہ یہ جو بچہ ہے نا, یہ سید زادہ ہے, سید زادہ بچہ ہے. آپ نے اسے سنا اور آپ نے میرے گھر کے کام کاج کے لیے, تو آپ نے کہا سید صاحب معاف کر دینا, آپ میرے گھر کام کریں گے, میرے دو بیٹے نا حامد رضا مصطفی رضا, یہ دونوں آپ کے سارے کام کریں گے. یہ غلام ہے آپ کے, آپ میرے گھر کا کام نہیں کریں گے, آپ کی جو تنخواہ مقرر کی وہ ہر مہینے ملے گی آپ کو, وہ آپ کا نذرانہ ہر مہینے ملتا رہے گا, مگر اب آپ کے کام یہ میرا بیٹا حامد رضا کرے گا, آپ کے کام یہ میرا بیٹا مصطفی رضا خان کرے گا. آپ میرے گھر کے کام نہیں کریں گے, بلکہ آپ کی جو کپڑوں کو بستری ہوگی نا وہ میرے گھر والے کریں گے. یہ امام نے سکھایا, میرے امام نے. تو بھی جبھی تو قلم میں ایسی روشنی آئی ہے نا. کیا فرماتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے, آج کہہ دیں تاکہ یادگار رہ جائے, آپ کو یادگار رہے, زمین و زماں, زمین و زماں, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, زمین و زماں تمہارے. آج سب کہیں گے, آج حضور کی نعت میں سب زماں, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے, جناح میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھون, پھون میں دلہن, سزائے مہن بحث منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان, رضا کی زبان, رضا کی زبان اور ہماری زبان. تو یہ عاشق ہونے چاہیے. اب ایک واقعہ میں سعیدوں بتا کر حضور کی ولادت پہ 2-4 باتیں کہوں کہ مہینہ ولادت کا مہینہ ہے, کیونکہ یہ میرے دل چاہ رہا ہے کہ واقعہ سناؤں. اگر یہ سن لیا نا, آپ نے یاد کر لیا, تو کبھی سیدوں کا دامن نہیں چھوڑو گے. کون کون یاد کرے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر پہ تشریف لے کر آئے, خاتون جنت کے گھر میں, بیٹی کے گھر میں تشریف لے کر آئے, اور حضور کی عادت کریمہ تھی, حضور کی دیوار نا سیدہ کے گھر سے ملی ہوئی تھی. آج بھی دیکھیں نا, آج بھی اگر روزہ رسول پہ جائیں نا, اگرچہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور چادریں ہیں, لیکن راستہ آج بھی زہرا کے گھر سے آتا ہے, در بطول سے آتا ہے. بتا دیا کہ اگر آج بھی رسول سے ملنا ہے نا, تو در بطول کی غلامی کرتے ہوئے آنا ہے. آج بھی وہی راستہ ہے, وہی راستہ ہے بس, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہیں پر ہی راستہ ہے. تو میرے آقا تہجد کی نماز بھی سیدہ کے گھر میں ادا فرماتے ہیں. ظہر اثر مغرب عشاء کی بات نہیں کر رہا, کون سی نماز کی بات, تہجد, یعنی رات کے اس پہر میں بھی سیدہ کے گھر میں حسن سے محبت ہے, حسین سے محبت ہے. ایک مرتبہ میرے آقا, دیکھیں محبت کا عالم ہے نا, سفر میں جا رہے ہیں تو سب سے آخری ملاقات سیدہ سے. آخری ملاقات نہیں جو آپ کو سفر میں چھوڑنے آیا, ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا, یاد رہتا ہے نا کہ بھئی آخری بندہ یہ ملا تھا, وہ سفر میں یاد رہتا ہے. میرے آقا جب سفر میں جاتے ہو آخری ملاقات سیدہ سے کرتے, اور جب لوٹ کر مدینے آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے پاس آتے. یار کیسی محبت ہوگی نا, کیسی محبت ہوگی. اب کہتے ہیں میرے آقا سیدہ کے گھر میں تشریف لے کر آئے, تو دیکھا حسن حسین رو رہے ہیں,
اور آقا نے فرمایا تھا اے سیدہ فاطمہ حسن حسین کو رونے مت دیا کرو، حسن حسین کو یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، بتاؤ حسن کے رونے سے دل کو تکلیف ہو، دل مصطفیٰ کو تکلیف ہو، قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہو، اور جب حسین کے سر پر گلے پر جب خنجر چلا ہوگا کربلا کے میدان میں، گھر دیا حسین نے سر دیا حسین نے، گھر دیا حسین نے سر دیا حسین نے، کوئی بھی کوئی بھی یہ نہ کر سکا جو کر دیا حسین نے، کوئی بھی یہ نہ کر سکا جو کر دیا حسین نے۔ اب میرے آقا جب آئے تو دیکھا حسن حسین روتے ہیں، میں آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اے سیدہ حسن حسین کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ بھوکے ہیں، تو بیٹی کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن حسین عرش کی 2 تلواریں، حدیث میں آتا ہے عرش کی 2 تلواریں، اور یہ وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ اور سیدہ کون؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ یہ سیدہ خاتون جنت ہیں، خیر النساء ہیں، جی ہاں خواتین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دن سے حسن حسین بھوکے ہیں، 3 دن سے حسن حسین اور بھوکے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا بھائی، جیسا پھول ہوتا ہے خوشبو ویسی آتی ہے نا۔ یہ کون سا پھول ہے؟ بول دینا، مجھے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسا پھول ویسی آواز سے تو بولو، آپ کے دہن سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ جب سیدوں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشبو آتی ہے بھائی، جیسا پھول ویسی خوشبو ہوتی ہے۔ پھول ہو گلاب کا تو خوشبو گلاب کی، پھول ہو موتیا کا تو خوشبو موتیا کی، پھول ہو چنبیلی کا خوشبو چنبیلی کی، اور جو پھول ہو رسول اللہ کا، جو پھول ہو رسول اللہ کا، جو پھول ہو علی کا، اور جو پھول ہو زہرا بطول کا، تو بتاؤ خوشبو کس کی آئے گی؟ تو حسن حسین وہ ہیں۔ کہا بیٹی کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب حسن حسین اتنے بھوکے تھے، میرے آقا باہر آئے، صحابہ باہر موجود تھے پریشانی کے عالم میں۔ اسی وقت برہانہ پاس سرکار باہر آئے، کہا تم میں سے کون ہے حسن حسین بھوکے جو حسن حسین کی بھوک مٹائے، حسن حسین کو کھانا کھلائے، کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پیچھے تھا صحابہ کے، جیسے میں نے سنا کہ حسن حسین بھوکے، میں نے وہیں سے دوڑ لگا دی تاکہ مجھ سے پہلے کوئی کام نہ کر جائے، یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ میں دوڑ لگا دی، دوڑتا ہوا گھر میں گیا، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا کہ حسن حسین بھوکے جلدی سے کچھ بناؤ۔ تو کہا بیگم نے اٹھی اور اسی وقت 2 گرما گرم پراٹھے بنا دیے۔ تو میں نے کسی سالن کا انتظار کہ حسن حسین چھوٹے تھے، تو میں نے گرما گرم پراٹھے لیے اور فوراً دوڑتا رسول اللہ کے دربار پر آ گیا۔ باہر آ کے میں نے آواز دی، میرے آقا کریم باہر آئے، مجھے دیکھا تو پراٹھے لیے اندر تشریف لے گئے، مجھ سے کچھ کلام نہیں کیا، اندر گئے اور اپنے ایک زانو پر حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین کو بٹھایا، ایک طرف شبر کو بٹھایا، دوسری شبیر کو بٹھایا، کبھی نوالا حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی دہانے حسن کو کھلاتے ہیں، کبھی دہانے حسین میں ڈالتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کھلا رہے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد جب بھوک مٹ گئی، اب حسن نے مسکرانا شروع کر دیا اور حسین نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، حسن نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، حسین نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ جب دونوں مسکرائے تو پھر میرے آقا بھی مسکرائے، جب دونوں مسکرائے تو پھر آقا بھی مسکرائے۔ اتنا خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا، شکم سیری ہو گئی، تو آقا نے ان کو اتارا اور اب تسلی کے ساتھ باہر آئے اور آواز لگائی کہاں ہے عبد الرحمن بن عوف، کہاں ہے عبد الرحمن بن عوف؟ دوڑتے ہوئے قریب آئے، لبیک و صادق یا رسول اللہ، لبیک و صادق، غلام حاضر ہے، حکم فرمائیے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر۔ کہا دوڑتے ہوئے قریب آئے تو میرے آقا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، تم نے 2 پراٹھوں کے بدلے جنت خرید لی ہے، تم نے 2 پراٹھوں کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ حسن حسین کی کوئی بھوک مٹائے وہ جنتی ہو جائے، 2 پراٹھے کھلا دے وہ جنتی ہو جائے۔ اور جس نے حسین کو پیاسا رکھا ہوگا، کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا ہوگا، ان کے بچوں کو پیاسا رکھا ہوگا، آل رسول کو پیاسا رکھا ہوگا، بھوکا رکھا ہوگا، تو کیا وہ جنت دیکھ سکیں گے؟ حسین کے قاتل، قاتلان حسین، حسین کے نانا جان سے شفاعت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں لوگوں کبھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم کربلا میں شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، یزید دفن ہے، تابوت ظلم میں ابھی، وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے، وفا کے باب میں
میرا حسین زندہ ہے، وہ کربلا میں اجاگر، شہادت شبیر، لہو کے چھینٹے ہیں تازہ، حسین زندہ ہے، لہو کے چھینٹے ہیں تازہ، حسین، آواز سے بولو حسین، حسین، حسین۔ یہ گلشن رسول کا، آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے، یہ گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین ماہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے، جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے، دکھوں سے چور چور ہے، غموں سے بھی نڈھال ہے، دکھوں سے چور چور ہے، غموں سے بھی نڈھال ہے، جواب مجھ کو مل گیا جو دل سے آج مٹ چلا، حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے، عذاب ہی عذاب ہے، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو سرور ہے گداز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے، حسین بس، حسین بس، حسین بس، آواز سے بولتے حسین بس۔ دل پہ آتا کہ بتاؤ جب حسین ایسے ہیں تو ان کے نانا جان کیسے ہوں گے؟ ہم قوم کو یہ تو سمجھاتے ہیں، پھر ان کے نانا جان کیسے ہوں گے؟ وہ امی لقبی کیسے ہوں گے؟ وہ ہاشمی، وہ مطلبی کیسے ہوں گے؟ اور وہ امی ہے تو امی کے معنی کتنے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ دیکھیں پوری زمین ہے نا، پہلے پانی ہی پانی تھا، پہلے جہاں جھاگ پیدا ہوا نا، جو جگہ خشک ہوئی وہ جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ تو پوری زمین کے اندر جو اصل وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، یہ پوری ورلڈ کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا کیا ہے؟ آواز سے بولیں کیا ہے؟ ایمان کا، اہل ایمان کا تو ہی سینٹر، مگر دنیا کے حساب سے جی ہاں اس کے محل وقوع کے اعتبار سے یہ سینٹر ہے، کیونکہ یہ پہلی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں جھاگ پیدا ہوا اور جہاں پر زمین کا حصہ خشک ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے نا، تو اس سے کہا جاتا ہے یہ خانہ مکے کو کہا جاتا ہے ام الارض، زمین کی اصل، زمین کی ماں، زمین کی جڑ ہے نا، ام الارض۔ تو ام الارض کا رہنے والا امی کہلاتا ہے، ام الارض کا رہنے والا، ام الارض کا رہنے والا امی کہلاتا ہے، جس طرح مکے کا رہنے والا مکی، مدینے کا رہنے والا مدنی، مدنی، اور بریلی کا رہنے والا بریلوی، ہے نا، ایسے ہی ام الارض کا رہنے والا امی کہلاتا ہے، چونکہ آپ کائنات کی اصل ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ دھرتی ہوتی، نہ یہ فلک ہوتا، نہ لوح و قلم، نہ عرش و کرسی، نہ جبریل امین، نہ سدرۃ المنتہا، کچھ ہوتا؟ بتاؤ، کیا تم ہوتے؟ کیا میں ہوتا؟ اگر نہ ہوتے میرے پیغمبر تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر نہ ہوتے میرے پیغمبر، آواز سے بولو سب، اگر نہ ہوتے میرے پیغمبر، تو اس پوری کائنات کی جو اصل ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے امی، کیا معنی ہے؟ امی، ایک تو ام الارض اور ایک امی جو آپ اصل ہیں پوری کائنات کے، کیونکہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، تو یہ امی ہے۔ اور ایک امی کے معنی کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، کس کی مجال جو نبی کو پڑھائے یار؟ کیا میرا نبی کسی کے آگے زالو ہے؟ تلمذ جھکائے گا؟ کیا نبی سیکھیں گے؟ ارے جی ہاں، جس کو پڑھانے والا اس کا رب ہو، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھا دیا، قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان موجود ہے، ہر روشن چیز کا بیان موجود ہے۔ ارے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے نا، میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے نا، میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ اور آج کا کوئی گرامر سے ناواقف شخص ہو اور کہہ دے کہ جناب گرامر کی غلطی ہے اور یہ غلطی ہے اور بظاہر غلطی ہے، جو قرآن شروع ہوتا ہے تو شروع سورہ فاتحہ کے بعد جب شروع ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی شک ہو سکتا ہے قرآن میں؟ کوئی شک ہو سکتا ہے قرآن میں؟ قرآن کا آغاز ام الکتاب کا آغاز اسی سے ہو رہا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز اسی سے ہو جائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے اس سے غلطی آ سکتی ہے، ارے جی ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جی ہاں قرآن کے اصول گرامر سے نہیں پڑھ جاتے، ارے گرامر کی اوقات ہی کیا ہے؟
قرآن قانون ہے، جتنے قانون بنتے ہیں وہ قرآن سے بنتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم عربی کتابیں پڑھتے ہیں نا، میں نے 10 سال پڑھا ہے دارالعلوم جدیہ کے 10 سال، اور تقریباً مجھے 20 سال مزید صرف عربی کتابیں پڑھتے ہوئے گزر گئے. 20 سال شاہ صاحب، 30 سال میری زندگی ہے تو میں نے صرف عربی کتابیں زیادہ اکثر پڑھی ہیں، اور آج کل اردو کتابیں زیادہ پڑھی ہیں اس دور کے اندر، مگر عربی کتابیں بہت پڑھی ہیں. ہم جب بھی کہتے ہیں تو ہم دلیل آتے ہیں، یار قرآن میں دیکھو یہ لفظ استعمال ہوا. لفظ جو ہے نا مسجد لفظ نہیں ہے، لفظ ہوتا ہے مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ یسجد سے جواب آتا ہے، جب اس میں ظرف بنتا ہے نا، اس میں مکان بنتا ہے، وہ مسجد بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ لیکن قرآن میں مسجد نہیں آیا، مسجد آ گیا. تو اب سارے اصول پیچھے رکھ جائیں گے، اب مسجد نہیں کہا جائے گا، اب مسجد کہا جائے گا کہ قرآن نے لفظ مسجد استعمال کیا ہے نا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. تو مسجد نہیں کہے گا، مسجد، کیوں؟ قرآن اصول ہے، قرآن کا ضابطہ ہے. اب وہاں جو لفظ ہے اللہ نصفعن، عربیوں کے اندر یہ دونوں رائج ہے. جب لام تاکید کے ساتھ نون خفیفہ آ جائے تو اس کو کبھی تنوین کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، کبھی نون کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. یہ دونوں طریقے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، لفظ ہم نے کہا بھئی خاموشی، کیا لفظ ہے؟ خاموشی. تو کبھی کبھی ہم شاعری میں کیا کرتے ہیں؟ خاموشی لکھ دیں خامشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب خاموشی کیا واؤ مٹ گیا، خامشی رہ گیا. کبھی خاموشی ہو جاتا ہے، شعر خاموشاں قبرستانوں کو آ جاتا ہے، تو خاموشہ نہیں ہوتا، خاموشاں ہو جاتا ہے. تو لفظ گر جاتے ہیں، حرف علت گر جاتے ہیں. تو جی ہاں، یہ زبان کا لہجہ ہوتا ہے، زبان کا انداز ہوتا ہے. اب وہ عربی جاننے والے لوگ ہیں، اب وہ صحابہ لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہو، جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہو. اور میرے نبی اللہ کی عزت کی قسم، آپ لکھنا بھی جانتے ہیں، آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں. نبی لکھنا نہیں جانیں گے یار؟ جو تمہارے دلوں کے راز جانے، جو تمہارے دلوں کے راز جانے ہے نا. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. لاکھوں زبانیں دنیا کی ہو نا، حضور جانتے ہیں. اردو کی اوقات کیا ہے بھائی؟ اردو کی اوقات کیا ہے؟ یہ فارسی، یہ سنسکرت کیا زبانیں ہیں؟ میرے نبی جب آدم السلام کو 7 لاکھ زبانیں، 7 لاکھ چیزوں، اس کا حویلہ کیا ہے، مادہ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، ہر چیز کو آدم السلام کو سکھا دیا. کہاں؟ جہاں ان کی تخلیق ہوتی ہے. ابھی دنیا میں بھیجا نہیں، کائنات میں بھیجا نہیں، پہلے سکھا دیا ہے. جب آدم کا علم ایسا ہے تو حقیقت میں ابو الآدم کا علم کیسا ہوگا؟ ابو الآدم جو آدم کی بھی اصل ہے، نور محمدی ہے، ان کا علم کیسا ہوگا؟ تو وہ امی لقبی ہے یار. اور پھر دیکھیں، جسے قرآن اترتا جا رہا ہے، حضور کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. پورا قرآن اترا ہے تو سارے علوم آپ کے دل پر جو ہے، وہ سارے علوم آپ کے دل پر نازل ہو گئے، سارے علوم نازل ہو گئے. تو اس لیے اپنے اندر کے ہر زبان کا لہجہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اب دیکھو ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے جناب، میں اپنے وقت میں ختم کر دوں گا. شاہ صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ، ایسا نہ ہو کہ آئندہ کہ اللہ صاحب نے ٹائم بہت لے لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب میرے ساتھ 3-5 نہیں کرنا زیادہ، ہے نا؟ اس طرح مت دیکھو مجھے، 3-5 نہیں کرنا. اب ہمارے زبان کیا ہے 3-5، تو کیا کہتے ہیں اس کا مطلب؟ اب سے 3-5 نہیں کرنا، مجھ سے یعنی تو تکار مت کرو، تنقید مت کرو، لڑائی مت کرو، استعمال ہوتا ہے نا. تو 3-5 حالت میں لڑنا جھگڑنے کا لفظ کا ہے، 3 الگ ہے 5 الگ ہے، لیکن محاورہ بن گیا. جیسے ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ ہے نا فلاں، نہ وہ 3 میں نہ 13 میں، اس کی الگ ہی مسجد ہے، نہ یہ 3 میں. تو اس سے کیا مطلب؟ محاورہ ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. تو بہت سارے جملے ہمارے جو زبان کا لہجہ ہوتا ہے، زبان کا انداز ہوتا ہے. ہم اردو کے اندر کیا زیر زبر پیش ڈالتے ہیں؟ ہم بتائیں. نثار، نون کے سے زیر ڈال دیا، پھر سے کے اوپر زبر ڈال دیا، پھر ایک کے اوپر جزم ڈال دیا. علی لکھا تو این کے اوپر زبر، پھر لام کے نیچے زیر، پھر یا کے اوپر جزم. نثار علی کب ڈالتے ہیں؟ زیر زبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اردو ہماری زبان ہے، ہم تو بغیر زیر زبر ڈالتے ہیں، خود صحیح پڑھتے ہیں ہمیشہ، ہے نا. پاکستان کو پاکستانی پڑھتے ہیں، کبھی پاکستان پڑھا ہے؟ پاکستان پاکستان پڑھا ہے؟ نہیں، پاکستانی پڑھا ہے، اردو میں لکھتے ہیں. اب اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے، کہاں سے زبر لگے ہوئے؟ تو جو اہل زبان ہوتے ہیں ان کو سکھانا نہیں ہوتا. اب بتاؤ جو کاتبان وحی ہو، قرآن لکھ رہے ہو، رسول اللہ نے سلیکٹ کیا ہو اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو، تو قرآن کوئی غلط لکھ سکتا ہے؟ کوئی لفظ میں، کوئی حرف میں، کوئی نقطے میں غلط لکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے فرما دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تو قرآن پر ایمان رکھنے والے. رب کعبہ کی قسم، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. ہماری علم کی اوقات کیا ہے؟ ارے قرآن تو وہ ہے. آج ساری دنیا پڑھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے. آج یہود و نصارہ پریشان کہ قرآن میں کون سا علم ہے جو قرآن میں اندر موجود نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی فضیلت
ساری کتابوں پہ ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے. جیسے اللہ کی فضیلت, آواز سے بولو, اللہ کی فضیلت, اللہ کی فضیلت. میں نے امی کے معنی بتا دیا, لفظ قرآن کے معنی بتا دیے. آخر میں 5-6 منٹ لوں گا اور مائک چھوڑ دوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ولادت پہ دو چار باتیں کروں. میرے آقا کی جو ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا, پتہ ہے آپ کو, صراحتاً غیر صراحتاً, دلالتاً یا غیر دلالتاً, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. آپ دیکھیں حضور کا جو ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر 7,000 مقامات پہ ہوا. کتنے مقامات پر؟ آواز سے بول دیں نا, کتنے مقامات. تو قرآن تو نازل قلب مصطفیٰ پر ہوا. مشکات کے معنی ہی قلب محمد ہے. بتاؤ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اور سینہ مصطفیٰ نے پورا قرآن اٹھا لیا ہے. پورا قرآن اٹھا لیا ہے. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ, پر کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے. پر کس قدر توانا, آواز سے بول دو, پر کس قدر توانا. بھائی آخری باتیں کر رہا ہوں, آپ کو یاد کرنا ہے. 7,000 مقامات پر نبی کا تذکرہ موجود ہے. اور حضور کی تشریف آوری, جلوہ آفری, اور آپ کو دنیا میں تشریف لانا, آپ کی بعثت, آپ کا مبعوث ہونا, رسول بنا کر بھیجنا, قرآن میں 27 آیتوں میں ذکر ہے. کتنی آیتوں میں؟ آواز سے بولو, کتنی آیتوں میں؟ 27 آیتوں میں. اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تاکہ اللہ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب. بھائی میرے کو میرے ساتھ پھول آیا اور یہ ٹشو پیپر ڈبہ آیا, تو دو چیزیں, یہ الگ ہے یہ الگ ہے. بھائی آپ کے پاس قلم بھی اور کتاب بھی ہے, تو قلم الگ ہے کتاب الگ ہے. تو واضح نہ فرمایا اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب مبین, روشن کتاب سے مراد قرآن پاک, اور نور سے مراد ہوا سیدنا محمدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہے. تو لوگ نہ جانے کیا پڑھتے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن 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 کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, تاکہ اللہ نے مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا کہ انہی میں سے ان میں اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے. وہ بشر بن کر ضرور آئے ہیں, مگر خیر البشر بن کر آئے ہیں. خیر البشر بن کر آئے ہیں, جی ہاں, خیر البریہ بن کر آئے ہیں. ارے وہ تو امام انبیاء بن کر آئے ہیں, قائد مرسلین بن کر آئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں صرف اپنی امت کا نبی بن کر نہیں آیا, میں سابقہ امم کا بھی نبی بن کر آیا ہوں, اور نبیوں کا نبی بن کر آیا ہوں. اب بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جو نبیوں کا نبی بن کر آیا ہو. بھائی سارے انبیاء آئے, سارے انبیاء اپنے علاقوں کے لیے آئے, اپنے شہروں کے لیے, اپنی قوموں کے لیے, اپنی امت کے لیے آئے, مگر جب میرا رسول آیا تو جی ہاں ساری امتوں کے لیے آیا, سارے نبیوں کے لیے آیا, سارے رسولوں کے لیے آیا. انی ارسلت الی الخلق کافہ, آپ ساری مخلوقات کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں. ارے مجھے کہنے دیجئے لوگوں, آپ جمادات کے رسول بن کر آئے, آپ نباتات کے رسول بن کر آئے, آپ شجر و حجر کے رسول بن کر آئے, آپ انسانوں کے رسول بن کر آئے, آپ جنات کے رسول بن کر آئے, آپ حور و ملک کے رسول بن کر آئے, آپ فرشتوں کے رسول بن کر آئے, آپ جبریل امین کے رسول بن کر آئے, آپ نبیوں کے نبی بن کر آئے, اور رسولوں کے رسول بن کر آئے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں, شمع وہ لے کر آیا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو بلند کریں, ہر بندہ نعرہ لگائے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب نبی پیدا ہوئے نا, دونوں ہاتھ زمین پہ ہیں, سر اقدس آسمان پہ اٹھا ہوا ہے, اور اشارہ ہے علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے. وہ نبی پیدا ہوئے جو بڑی شان والے ہیں, محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں, محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف صاف پڑھا کریں, پتہ نہیں وہ مقرر بھی کیسے ہیں جناب, درود شریف نہیں پڑھا جاتا ان سے, صلی اللہ علیہ وسلم پورا بیان کر دیں گے, درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. آہستہ ٹھہر کے پڑھا کریں, صلی اللہ علیہ وآلہ. بھائی جماعت درود و سلام میں ہو نا, کرنٹ آ رہا ہے, تو درود شریف پورا پڑھنا ہے, اور نبی اور آل نبی پر پڑھنا ہے, نامکمل نہیں پڑھنا. تو بات کیا کر رہا تھا, جب میرے نبی آئے نا, تو ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے دو, اور سر اقدس اٹھا ہوا ہے, اور اعلان کر دیا علو مرتبت کی طرف, یہ وہ نبی ہے جو بڑی شان والے ہیں, اور قدرت کے ہاتھوں سے سرما آنکھوں میں لگا ہوا ہے, سرمگی آنکھیں ہیں, اور آپ کی ستر خاص پر سبز رنگ کا کپڑا موجود ہے, الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے,
الخصائص الکبریٰ، سب رنگ کا کپڑا آپ کی ستر خاص پہ ہے، آپ مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ مختون پیدا ہوئے، نا بریدہ پیدا ہوئے، کستوری کی مہک آ رہی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، کمرہ مہکدار ہو گیا، خوشبو آنے لگی، بھینی بھینی ہے فضائیں، جشن ہے میلاد کا، میکی میکی ہے ہوائیں، جشن ہے میلاد کا، نبی پیدا ہوئے، مشک کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، تم اتنی لائٹنگ کیوں لگاتے ہو، اتنی کیوں لگاتے ہو؟ میں ان کا جب نبی پیدا ہوئے اللہ نے پوری زمین کو روشن کر دیا تھا، آسمان پہ نور کے ممبر قائم ہوئے، جنت کو سجا دیا گیا، جنت میں نور کے ممبر، آسمانوں پہ نور کے ممبر، پوری زمین کو روشن کر دیا۔ ارے آمنہ کا گھر روشن ہو گیا، حرم پاک روشن ہو گیا، خانہ کعبہ روشن ہو گیا، مکہ پاک روشن ہو گیا، یمن کے محلات نظر آنے لگے اور شام کے محلات نظر آنے لگے، شام کے اور آتی سجدہ کیا ہے، یعنی وہ مذہب آ رہا ہے جس میں سجدہ کرنا پڑیں گے، جس کو نبی کا پہلا سجدہ یاد رہے اور حسین کا آخری سجدہ، وہ سجدے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت شاہ صاحب، وہ حسین کا آخری سجدہ نا، حسین کا آخری کربلا کے میدان میں، اور نبی کا پہلا سجدہ، بس نبی کا پہلا سجدہ یاد رکھنا اور حسین کا آخری سجدہ، کبھی سجدے نہیں چھوڑو گے۔ تو بتائیں یہ نبی اس طرح پیدا ہوئے، اور غور کیجیے گا میں جس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں، آخری باتیں کر رہا ہوں، بالکل آخری باتیں، نبی پیدا ہوئے، انقلاب آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ بلند آواز سے بولو، آواز سے بولو، کیا آ رہا ہے؟ اس وقت یمن کے محلات نظر آئے، شام کے محلات نظر آ گئی، ٹھیک ہے، روشنی ہو گئی۔ تو جب میرے آقا نے پوری زمین کو روشن کر دیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گھر سجا لیں تو کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے؟ بچوں کی شادی ہو تو گھر سجا لیتے، بھائی آج پروگرام ہے ہم نے گھر سجا لیا، روشن دیکھ لیں، روشنی دیکھ لیں ہم۔ اور جب نبی پیدا ہوئے، آمنہ کا چاند پیدا ہوا ہے، تو زمین و آسمان روشن کی نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں جھنڈے کہاں سے لے کر، کہاں سے؟ میں نے کہا جبریل امین سے پوچھو، پہل تو انہوں نے کیے، انہوں نے مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، کعبے کی چھت پہ لگا دیا ہے، ان سے پوچھو نا۔ اور جس دور میں آپ رہتے ہیں نا، ہر مذہبی جماعت کا جھنڈا ہے، ہر غیر مذہبی جماعت کا جھنڈا ہے، ہر سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے، فلاں سیاسی جماعت کا، فلاں سیاسی جماعت کا، فلاں سیاسی جماعت کا، ہر ملک کا الگ الگ جھنڈا ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ تو جس دور میں آپ رہتے ہیں اور میں آپ رہتے ہیں، بتاؤ، ہر ملک کا الگ الگ جھنڈا ہو، ہر سیاسی جماعت کا الگ الگ جھنڈا ہو، کیا مصطفیٰ کریم کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، عزت والا، عظمت والا، اونچے میں اونچا۔ کہتے لنگر کہاں سے آتے ہو یار، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ شاہ صاحب کا پاس کہاں سے آ رہا ہے بھائی اتنا لنگر، جب دیکھو محفل، جب دیکھو محفل؟ تو میں نے کہا یہ مصطفیٰ کے آل ہیں، وہ نا آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو خزانے تو مصطفیٰ کے ہیں، سلطنت تو مصطفیٰ کی ہے، زمین و آسمان پہ سلطنت مصطفیٰ کی ہے، میرے آقا کے آسمان میں 2 وزیر ہیں اور زمین میں 2 وزیر ہیں، آپ بادشاہ بن کر آئے، آپ سلطنت کے وارث بن کر آئے، آپ مالک و مختار بن کر آئے، ارے جی ہاں، نہر کوثر کے امین بن کر آئے، آپ صاحب کوثر بن کر آئے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پیتے ہم ہیں، پیتے ہم ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ارے یہاں بھی لنگر مصطفیٰ کھا رہے ہیں، یہاں بھی لنگر آل مصطفیٰ کھا رہے ہیں، اور وہاں بھی انشاءاللہ میدان معاشر ہوگا نا، وہاں بھی نہر کوثر کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، ارے وہاں بھی کوثر، جی ہاں، وہاں بھی لنگر مصطفیٰ کھائیں گے اور سبیل کرم مصطفیٰ نہر کوثر کے جام پئیں گے۔ سبیل کرم مصطفیٰ تو نہر کوثر کیا ہے؟ سبیل کرم مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ تو جو آج لنگر کا منع کرتا ہے اس کو بھی چاہیے نہ وہ محشر میں بھی انکار کر دے اور جنت میں بھی انکار کر دے، تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو، آواز تو نکال لو، جو یہاں آواز نہیں تو گھر میں کیسے نکالو گے؟ بیان بڑا اچھا کیا، کوئی دیکھنے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، مجھے پتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، اب تو تمہیں 30 سیکنڈ کی کلپ چاہیے نا، 30 سیکنڈ کے بس، تو آواز سے بولو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو در مصطفیٰ کے منگتے بن کر آ جاؤ، خیرات چاہیے تو انشاءاللہ ہم تو وہ ہیں، یہاں بھی لنگر مصطفیٰ کو مانتے ہیں، یہاں بھی سبیل مصطفیٰ کو مانتے ہیں، میدان معاشر میں بھی انشاءاللہ صاحب کوثر کے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے جام پئیں گے انشاءاللہ، علی کے ہاتھوں سے پئیں گے انشاءاللہ، حسن حسین کے ہاتھوں سے پئیں گے انشاءاللہ، صحابہ کے ہاتھوں سے پئیں گے انشاءاللہ۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اس کی مثالیں دیتا رہوں گا، فجر ہو جائے گی، اور عادت زیادہ پڑ گئی ہے، بولتے 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 عادت پڑ گئی ہے، بیان کرتے ہیں 20 سال ہو گئے۔ تو اب میں آپ کی سبق توجہ بس آخری باتیں کر دیتا ہوں، جب نبی پیدا ہوئے تو انقلاب آیا، کیا آیا؟
آپ کی آواز میں بھی آ جائے بھائی تھوڑا سا. کیا آیا؟ پیچھے والی بول دیں. یار پیچھے والے سے تھوڑا ڈرتا ہوں، یہ پیچھے ہی نہ رہ جائیں بیچارے یار. پیچھے والے بھی کہتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں آگے آ گیا، پیچھے نہیں ابھی تک نہیں آیا. بول دیں کیا آ گیا، پیچھے والے بولے. بھائی سب میرے ساتھ ہو جائیں نا. دیکھو میں 2-3 منٹ مائک چھوڑ رہا ہوں، اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے ساتھ ہو جائیں. اور آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا نا تو میں مائک نہیں چھوڑوں گا، ڈرے نہیں چھوڑ دوں گا. تو بھائی غور کیجیے گا. تو کیا کیا انقلاب آ رہا تھا، دنیا بدل رہی تھی، دنیا بدل رہی تھی. بڑا تاخیر سے آ رہا ہے آپ کا انقلاب. ذرا غور کیجیے گا، ایسا انقلاب آ رہا ہے کہ دنیا بدل رہی تھی. نبی پیدا ہوئے، آپ کو بتایا کہ پورا مکہ روشن ہو گیا، یمن کے محلات، شام کے محلات نظر آنے لگے، قیصری محل نظر آنے لگے. اور ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، سپر پاور 2 ملک تھے، روم کا بادشاہ کیسر کسرا اور ایران کا بادشاہ کسرا. اور تم چلو نہ چلو، میں چلا انشاءاللہ بغداد جا رہا ہوں 10 اکتوبر کو انشاءاللہ. اللہ کرے میرے گروپ کے ساتھ شاہ صاحب چلیں، دعا میں دیا وہاں جا کے دعا کروائیں گے آپ سے. میں نے سوچ کے آیا ہوں کہ آج ان کو تیار کر کے جاؤں گا شاہ صاحب کو. بھائی اجازت دے دیں، سب کے ویزے تو لگ گئے، بس شاہ صاحب کا فوراً لگوا دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا گروپ جا رہا ہے ہمارے ساتھ. زہیب اشرفی بھی ہیں، ہمارے رضوان قادری صاحب بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ، طلعت محافظ بھی ساتھ ہیں. تو طلعت محافظ صاحب، رضوان قادری صاحب، زہیب اشرفی اور میں، ہم چاروں مل کر پورا گروپ ہے ہمارا. تقریباً 90 سے زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ. اور شاہ صاحب آ گئے تو مجھے لگتا ہے 110 ہو جائیں گے مولا علی کی نسبت سے، ہے نا. 92 تو ہو گئے مجھے رسول اللہ کی نسبت سے. محمد کے اعداد کتنے؟ 92. اور مولا علی کے کتنے؟ 110. کتنے؟ تو شاہ صاحب سے مجاد لوں گا اور اللہ کر 110 ہو جائے. اب سب کی توجہ، بس آخری بات کر رہا ہوں. انقلاب آ رہا ہے. ایران کا بادشاہ کسرا مدائن کے اندر، اس کا محل بنا ہوتا، محل کے اندر دراڑیں پڑ گئیں. اتنا مضبوط دیواریں، آج بھی دیکھیں تو ہل جائیں گے آپ، اتنی مضبوط دیواریں تھی. اس میں دراڑیں پڑ گئیں اور 14 کنگرے جو تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے. اور یہ اشارہ تھا کہ بس جو ان کی حکومت ہے وہ 14 حاکموں تک ہے. 14 حاکموں میں جو حکومت آئے گی وہ غلامان مصطفیٰ کی آئے گی، غلامان مصطفیٰ. اور ایسا ہی ہوا، 14 حاکم آئے اور 15ویں جو باری آئی وہ امیر المومنین فاروق اعظم کی آئی. آپ سمجھ رہے ہیں. اور مدائن کے اندر جو ہے دراریں پڑ گئیں. 1000 سال سے آگ روشن تھی. کیا ہی طوفان، کیا بارشیں، کیا آندیاں، کچھ بھی وہ آگ نہیں بجھتی تھی. ایسا ایندھن استعمال کرتے آگ کبھی بجھتی نہیں تھی. 1000 سال سے روشن تھی. نبی پیدا ہوئے، یکدم آگ بجھ گئی. سارے نجومی کاہن سارے حیرانی، ہوا کیا ہے؟ کہ کوئی انقلاب آ رہا ہے. جنات آسمان پہ جاتے تھے، ان کو جانا ممنوع ہو گیا. سنگن لیتے تھے، 2 کی 4، 4 کی 8 کرتے تھے، کائنوں کو بتاتے تھے، ہے نا، نجوموں کو بیان کرتے تھے. مگر جب نبی پیدا ہوئے تو ان کو شہاب ساقی مارا جانے لگا، آگ کے گولے مارے جانے لگے، ان کا اوپر جانا ممنوع ہو گیا، آسمان کے قریب جانا ممنوع ہو گیا. اب نہیں جا سکتے. انقلاب آ رہا ہے. 2 مشہور دریا تھے، دریائے ساوا، سماوا. سماوا خشک ہو چکا تھا، مٹی اڑ رہی تھی. اور ساوا 6 میل لمبا، 6 میل چوڑا. اور یہ تھا ہمدان و کم کے درمیان. اس کے کنارے میں بت پرستی ہوا کرتی تھی. کناروں پر اپنے بت لاتے اور عبادت کرنا شروع کر دیتے. نبی پیدا ہوئے تو چلتا ہوا بہتا ہوا دریا، 6 میل لمبا، 6 میل چوڑا، ہمدان و کم کے درمیان، جس کے کنارے پہ بت پرستی ہو رہی ہے. نبی پیدا ہوئے، چلتے چلتے تھم گیا، پانی خشک ہو گیا، ریت اڑنے لگی. اور جو سما پہلے خشک ہو چکا تھا، جو شام اور کوفہ کے درمیان ہے، اس میں پانی آ گیا، اس میں دریا رواں ہو گیا، پانی جاری ہو گیا. تو یعنی ساوا چلتا ہوا دریا تھم گیا، سماوا جو خشک ہو چکا تھا جاری ہو گیا. تو اعلان ہو رہا ہے، وہ نبی آئے ہیں کہ مشرق و مغرب کے جانوروں نے آپس میں مبارکباد دی، زمین نے آسمان کو، آسمان نے زمین کو مبارکباد دی، فرشتوں نے آپس میں مبارکباد دی، حور و غلمان نے آپس کو مبارکباد دی، انبیاء نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے. آپ نبی خلیل بن کر آئے ہیں، آپ دعائے ابراہیم بن کر آئے ہیں، آپ نبی مسیحا بن کر آئے ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی بشارت بن کر آئے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آئے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے وہ نبی آئے، آسمان سے چاند اترا ہے، آسمان سے نور اترا ہے، ایک ایسا نور جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کر دیا ہے. آپ اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، آپ اجالوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ یتیموں کے والی بن کر آئے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بن کر آئے ہیں، آپ مجبور و مکروں کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. ارے میرے حضور روشنیاں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود روشنی بن کر آئے ہیں. میرے حضور خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود خوشبو بن کر آئے ہیں. میرے حضور رحمتیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود رحمت بن کر آئے ہیں. میرے حضور برکتیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود برکت بن کر آئے ہیں. میرے حضور برہان لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود برہان بن کر آئے ہیں. میرے حضور موت لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود سرتاپا موت بن کر آئے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو. آقا کی ولادت، یہ جشن ولادت، ان کا نام لبوں پر
ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. جب وہ سفر پر جایا کرتے بادل سر پر سایہ کرتے. ان سے پیارا اور نہ کوئی, ان سے پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. کتنی عظیم ہے ان کی ہستی, ذکر ہے جن کا بستی بستی. ارے جی ہاں, صادق اور امین وہی ہیں, طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں, مولا کی پہچان وہی ہے, سب سے بڑے انسان وہی ہیں, سب سے بڑے تاجدار ختم نبوت. یہ زمین پھٹ سکتی ہے اور ایک دن پھٹ جائے گی, آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے اور ایک دن ٹوٹ کے گر جائے گا, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر سکتے ہیں اور ایک دن سارے کے سارے ٹوٹ کے گر جائیں گے, چاند اور سورج کی روشنی معدوم ہو سکتی ہے اور ایک دن معدوم ہو جائے گی. ارے قیامت آ سکتی ہے, قیامت, قیامت آ سکتی ہے, قیامت, اور ایک دن آ کر رہے گی, مگر نیا نبی, مگر نیا نبی, نیا نبی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وما علینا الا البلاغ.